السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا ثم الحمد للہ لولیہ والصلاة علی نبی والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدتہ بکبریائہ بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا أحدا بلا مدد جدد ونصب ووصف بكمال لا شريك له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مقارن له ولا منادي له ولا مضاري له ولا جلد بلد ولد جسد رس وجز ونز وأزمل ولا جسد مسبعي وقاب بيت خصمل ولا مقارن له ولا مقادم له ولا منادي له ولا مضاري له ولا مناظر له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتكين ونكين ونسيم وحسين وعتيد وجميل وسقيم وكبير فعليه خسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مؤيدنا مولانا ومعيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا لدى الخلق جميلنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والسعادة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا أجلانا أتقانا أجهدنا وأرفقنا أنورنا أخضرنا أكبرنا أحمر أنور أجدر أكفل أوسط أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيبنا وسمدنا محبوبنا جدلنا ونصرنا ونجلنا وغسلنا إيمان المبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا هو قدوة نظمة قدرة رقبة أسوة حسنة ودلائلة وبدلائلة القاهرة الغالبة الطاهرة الباطنة سيد الله سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين أو أدنى ثم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. عن جابر رضي الله تعالى
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله بقول فکر نتیجہ ابھی دوڑ لو بھاگ لو تم لاکھ جہاں سے آگے بھاگ نہ پاؤ گے تم حکم خدا سے آگے الحمدللہ آج 26 نومبر 2025 مسلم گرلز مدرسہ کتلا ماری جھاپا نگر پالیکا ضلع جھاپا گاؤں پالیکا ضلع جھاپا نیپال کی جلسہ دستار حفاظ کرام رب کے فضل سے آپ سب اہالیان قصبہ کی محنت سے الحمدللہ انعقاد کیا جا چکا ہے رب اکبر کا فضل و کرم آپ سب پر کہ اللہ کا فضل یہ بھی خاص کہ ہمارے خطبہ اعظام ہمارے مہمانان اور ہمارے شاعر و ناظم و صدر اس موسم میں بھی آپ کی آواز پر اس سے پہلے رب کائنات کے حکم کے اعتبار سے دین جذبات سے کئی ضلع پار کر کے بلکہ کوئی خاکسار کو ہندوستان سے نیپال چلا آیا لیکن بڑی افسوس ہے کہ جو حق کے راہی تھے بے خوف سفر آئے منزل کی تمنا میں وہ ہندوستان سے نیپال چلے آئے اور تھا اتنا یقین ان کو لبیک کہیں گے یہ آواز شکستہ دل ان تک تو مگر جائیں یہ شعر کہنے کا مطلب یہ نہیں میں اپنا نہیں کہنا چاہ رہا ہوں بلکہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی تو ایک انسان ہے ہم بھی تو مسلمان ہے ہم بھی تو آپ جیسے ہیں ہم بھی تو ذمہ دار ہے ہمارے پاس بھی بیٹیاں ہے ہمارے پاس بھی بہت سے کام ہے لیکن ہم بھی بہت سے معاملات کو نظر انداز کر کے یہاں آئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ دینی جذبہ کے ساتھ کچھ اپنے معیار وقار کی بھی بات ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں سب کے سب آئے اور آپ یہاں نظر نہیں آئے تو یہ آپ کی بدنصیبی ہے لہذا جلد سے جلد آ جائیے پروگرام کلام خیر کے ساتھ آغاز کیا جا چکا ہے رب کائنات کے کلام سے تلاوت عزیزم مطلب مدرسہ حاضرہ کے تلاوت کلام اللہ سے پروگرام آغاز کیا جا چکا ہے اور الحمدللہ نعت و حمد بھی آپ کے سامنے کئی بار پیش کیے جا چکے ہیں لیکن جب تک ہمارے خطبہ اعظام کچھ لمحہ مزاجوں کو بناتے ہیں اطمینان ہوتے ہیں تب تک آپ کو تیار کرنے کے لیے آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے اگلے خطیب کی خطابت کو سماعت کرنے کے لیے آپ کے مزاج میں فرحت لانے کے لیے آئیے ہم ایسے شاعر اسلام کو دعوت دیتے ہیں جن کے متعلق میں رب کعبہ کی قسم مبالغہ کی بات نہیں کر رہا یہ شاعر خود کہہ دیں گے کہ میں ان کے استقبال میں گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن وقت کی قلت دامنگیر لہذا ہم صرف 4 مصرے میں یوں کہیں گے کہ یہ وہ شاعر ہیں میں رستے میں کہا تھا یہ کہ وہ شعر کو میں شعر میں تبدیل کرتا ہوں کہ گھومنے والے کو محفل میں بیٹھ یہاں سے شہر کے گھومنے والے کو جلسے میں یوں ہی گھما دیتے ہیں گھومنے والے کو میلہ میں روڈوں پر گھومنے والے کو جلسے میں یوں ہی گھما دیتے ہیں سننے والے کو تو وہ گھر سے محفل میں بلا دیتے ہیں سننے والے کو تو گھر سے محفل میں بلا دیتے ہیں یعنی کہ اس دور میں بھی ہاتھوں سے موبائل چھڑا دیتے ہیں محفل میں بیٹھنے والے کو جھما دیتے ہیں یہ وہی شاعر ہے جو صحیح سے اگر گا دیتے ہیں تو حقیقت میں ان کو بہتر سے بتا دیتے ہیں میرا اشارہ یہ ہے کہ ان کا کہنا تھا کبھی کہ میں اپنی ماں کو میں قرض دودھ ایسے چکانا چاہتا ہوں میں اپنی ماں کو مدینہ دکھانا چاہتا ہوں تمام مال کو صدیق نے
کہاں رکھ کر حضور آپ پہ سب کچھ لٹانا چاہتا ہوں. اسی شعر کو ان کے شعر کو اس طرح میں کہا ہوں, اس طرح کہا ہوں کہ وہ شاعر وہ شاعر ہے, یہ وہ شاعر ہے کہ اپنی ماں کے دودھ کو اس طرح چکانا چاہتے ہیں, اپنی ماں کے دودھ کو اس طرح چکانا چاہتے ہیں. یعنی ایک بار اپنی ماں کو مدینہ گھمانا چاہتے ہیں. آپ بھی تو ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ہاں, ہر بیٹے کو یہ تمنا ہونی چاہیے. آئیے ایسے ہی شاعر کو میں آپ کے سامنے روبرو کرتا ہوں کہ وہ شاعر ہے کہ آج کے دور میں ان کے آج کی محفل میں وہ محفل حاجہ میں وہ آج آئے ہیں. روز تحت سے محفل حاجہ میں وہ آج آئے ہیں آپ کو سنانے. روز بیڑیا کمال سے شاعر فیاض آئے ہیں. میں ایک پر بڑی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ عزت مآب جناب فیاض فیضی صاحب حفظہ اللہ و تولہ, جن کے انداز بیان سے یوں کہہ دوں, کہتے کہتے یوں کہہ دوں, یہ حقیقت ہے ان کے یہ انداز پر اور ان کے یہ تشنگی آواز پر. کہ آغاز تو ہوتا ہے انجام نہیں ہوتا, آغاز تو ہوتا ہے انجام نہیں ہوتا, جس محفل میں شاعر فیاض نہیں ہوتا. میں پر شیخ فیاض فیضی حفظہ اللہ و تولہ فرام بیڑیا کمال روکت نیپال سے, نیپال یعنی جھاپا کے سرزمین پر آپ کے ساتھ.